اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً 2 ویک پہلے ابارشن پہ درس دیا گیا تھا اور اس میں جو بتایا گیا تھا وہ میں نے اس ویڈیو کی جو ہیڈنگ تھی اس میں بھی لکھ دیا تھا، بعد میں بتا دیا تھا کہ وہ اہل حدیث کا فتویٰ تھا جو اس ٹائم کروایا تھا، اور بتایا تھا کہ اہل سنت کا جو میں بعد میں کرواؤں گا۔ تو آج سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ الحمدللہ وہ جو اہل سنت کا ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ہم 3 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پریگنینسی، حمل۔ نمبر 2 جنین، دیٹ از ان بورن چائلڈ، جس کو میڈیکل لینگویج میں فیٹس کہا جاتا۔ اور نمبر 3 اسقاط حمل، دیٹ از ابارشن۔ ٹھیک ہے، سو انسان کی جو زندگی ہے اس کے 5 فیزز شرع میں ایکسیپٹیڈ ہے، جس کو مانا جاتا ہے احکام شریعہ جس پہ لاگو ہوتے ہیں، کس سٹیج پہ کون سا حکم لاگو ہونا ہے، اس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا انسان کی زندگی کو۔ نمبر 1 پریگنینسی، زمانہ حمل، جب بچہ جنین کہلاتا ہے۔ نمبر 2 طفولیت، ہم طفل کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے طفل، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 تمیز، طفولیت اگر طفل کسی کو یہ نہیں ہے تو جو بالغ پن ہوتا ہے، بچپنا جو ہوتا ہے وہ اس کو آپ کہتے ہیں۔ نمبر 3 تمیز، جس میں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تمیز کرنا شروع کر سکتا ہے انسان، یہ وہ فیز ہے۔ نمبر 4 بلوغ، یہ جب بالغ ہونا شروع ہو جائے، اور اس کے جو شرع نے اس کے اندر رکھی ہے ڈیفینیشن اس کی کہ لڑکا جو ہے وہ 15 سال کی عمر، اور اس میں 2 کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ زیر ناف جو ہے وہ بال اگنا شروع ہو جائیں، ایک یہ ہے اس کے اندر، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے، سوتے یا جاگتے میں فال ہونا شروع، جس کو احتلام کہتے ہیں۔ اور جو لڑکی ہے اس کے لیے 9 سال کا عمر بلوغیت کی ہے، بالغ ہونے کی، یہ شرع کے مطابق بتا رہا ہوں، دین کی مطابق۔ اور اس کی جو نشانی ہے وہ ہے کہ اس کے پیریڈز شروع ہو جائیں، تو اس کو پھر بالغ مانا جاتا ہے بچی کو، ٹھیک ہے۔ پھر 5واں جو ہے وہ ہے رشد و شعور، کہ جس میں بندہ پوری طریقے سے سوچ سمجھ رکھتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کس سائڈ پہ جانا چاہیے کس پہ نہیں جانا چاہیے، تمام رشد وہ شعور، رشد رہنمائی اور شعور جو ہے وہ سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے۔ جہاں بور ہو جاؤ نا تو مجھے بتا دینا۔ نیکسٹ از پریگنینسی، حمل جس کو ہم کہتے ہیں عام اس میں۔ اس کی جو فیزز ہیں وہ سورہ الحج میں، ویسے تو یہ اور بھی سورہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو تھا یہ مٹی سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک کا جو ٹائم سپین ہے وہ سارا کا سارا اس آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ کا نمبر 22 ہے۔ پھر ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفہ کی حالت پہ رکھا،
پھر جمے ہوئے خون میں، پھر گوشت کے لوتھڑے میں مکمل اور نامکمل، تاکہ تمہارے لیے واضح کر دیں اور رحم مادر میں ایک مقررہ مدت تک جس طرح چاہے ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، یعنی ڈیلیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تراب مٹی. ٹھیک ہے. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ. یہ جو فیز ہے یہ ایمبریو کی فیز ہے، جس کو ہم بایولوجیکلی کہتے ہیں ایمبریو. ٹھیک ہے. اس میں یہ تو ہے وہ نطفہ ہے، یعنی جب رحم مادر میں جو میل سیمن ہے وہ انٹر ہو جائے اور وہاں پہ ٹھہر جائے. دو اس کی فیزز ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ نکل جائے، ٹھیک ہے، یورین کے راستے سے نکل جائے، تو وہ وہاں ٹکتا نہیں ہے. دیٹ از وائی پریگننسی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو بات؟ اب میں تھوڑا سا مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ شریعت ہے، اور یہ پڑھاتے ہوئے جو ہے نا ہمیں کچھ باتوں کو اوپن بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جس نے کہہ رہا نا بابا بے شرم ہے، وہ دل میں کہہ لے. اچھا، بہرحال یا تو وہ یورین کے راستے پاس ہو جائے گا، یا پھر وہ وہاں یوٹرس میں ٹھہر جائے گا. یہ وہ سٹیج ہے کہ جب وہ یوٹرس میں ٹھہر جاتا، پھر وہاں پہ وہ 40 سے 45 دن کی ڈیوریشن ہے. وہ جب اس میں وہاں ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد 40 سے 45 دن کے درمیان اس کے اندر پھر فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا، اور وہاں پہ یہ اگلی سٹیج آ جاتی ہے مضغاتن. یہ جو سٹیج ہے نا، نطفے کی سٹیج جو ہے یہ 40 سے 45 دن ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے وہ اسی طرح 40 دن علقاتن کی ہے. یہ بھی میں کراؤں گا ڈیٹیل میں، نیچے آئے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ مضغاتن ہے، ہڈیوں کی بننے کی سٹیج. وہاں پہ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ بھی ڈسیژن ہوتا ہے مخلقات و غیر مخلقات، کہ یہ بچہ جو ہے یہ مکمل ہوگا یا یہ ڈیفیکٹیو ہوگا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں بچے میں پرابلم ہے، اسکین میں آیا کہ بچے میں پرابلم ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ آیت اس پہ ثبوت ہے اس کا. یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے رحم مادر میں مکمل بنے گا یا اس کی ناقص ہوگا، یہ انکمپلیٹ ہوگا. اسی لیے کچھ بچے جو ہے جب ڈیلیور ہوتے ہیں تو ان میں کہیں نہ کہیں نقص موجود ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے. ہم اس کا جو تھوپ دیتے ہیں ماں کے اوپر. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جب یہ 120 دن 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں، اس میں جب روح پھونک دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس میں ایک خاص مدت تک اس کو رکھتے ہیں. یہ آیت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز چھپی ہوئی ہے. کچھ ظاہر ہے اور کچھ اس کے اندر ہر چیز چھپی ہے. ابھی میں تمہیں اس کے میں بتاتا ہوں، اللہ خیر کرے، کہ یہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ذرا توجہ دینا، 4 مہینے میں روح جو ہے وہ پھونک دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہو گئی بات. لیکن وہ بچہ ابھی ڈیلیور نہیں ہوا. یہ جب تم یہ جو پڑھنے لگے ہو نا، اس کے لیے تمہیں ہر فیز کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا، ورنہ کنفیوز ہو جاؤ گے. I'll go back. پہلی سٹیج ہے نطفہ جو وہاں ٹھہر گیا، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے سمجھ لیا. سیکنڈ سٹیج ہے علقاتن. علقاتن اگر آپ اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو دیٹ مینس کہ وہ جو نطفہ ٹھہرا تھا وہ اب اس نے جو ہے نا کچھ شیپ لینی شروع کر دی ہے گوشت کی صورت میں اور اس طریقے سے. ٹھیک ہے.
مدغاتن جو ہے وہ سٹیج ہے کہ جس میں جو ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. نطفہ ڈیولپ ہونے لگ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو گروتھ ہے وہ شروع ہو گئی، اور گروتھ ہونے کے بعد اس کے اندر ہڈیوں وغیرہ کی، جنس کی، یہ بھی میں ڈیٹیل کراؤں گا، ابھی میں اس کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. وہ بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ کیونکہ وہ جو فرشتہ آتا ہے، فرشتہ یہ پوچھتا ہے اللہ سے کہ یہ اس کی جنس کیا ہوگی. اس فرشتے کو کہتے ہیں کہ وہ پتلا بنانے والا فرشتہ ہے، اردو ترجمے میں اس کو یہ کہتے ہیں. تو وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے کہ یہ اس کی جنس کیا ہوگی. وہ جنس ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اللہ بتا دیتا ہے کہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کی شکل صورت بناتا ہے فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم سے، جیسے اللہ چاہے، اور اس کی ہڈیاں وغیرہ اور گوشت وغیرہ جو ہے وہ اس کا وہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمر بتا دیتا ہے اس کی. پھر اس کے رزق کا معاملہ، اور پھر اس کی کہ اینڈ اس کا کیا ہے اس بچے کا، کہ یہ نیک ہوگا یا یہ بد ہوگا، ٹھیک ہے. یہ فیصلہ کروا کے فائل بند کر کے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ چلا جاتا اس پہ کام کر کے. اس کے بعد جب 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں، پھر ایک فرشتہ آتا، وہ اس کا کام ہوتا ہے روح پھونکنا، ٹھیک ہے. یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ بورنگ؟ اینی وے، تو وہ جب 120 دن میں جب روح پھونک دی جاتی ہے، ناؤ دیٹ از دا ٹائم آف لائف. اور اس کے بعد اگلا فیز آئے گا ڈیلیوری کا. وہ جو ڈیلیوری کا فیز ہے اس کو یہ فرمایا گیا ہے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. کیونکہ بعض کے ہاں بچہ جو ہے وہ 7 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، بعض کے ہاں 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک ٹائم فکس نہیں ہے. جو فکس ہے وہ 120 دن ہے جب روح پڑنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ٹائم فکس ہے وہ کون سا ہے کہ جس میں اس کی شکل و صورت بننی ہے. یہ سب ٹائم فکس ہے، مگر ڈیلیوری کا ٹائم فکس نہیں ہے. اس کے لیے پھر یہ فرمایا گیا کہ ہم جتنی مدت تک چاہتے ہیں اس کو رحم مادر میں اس کو ٹھہرا دیتے ہیں روح ڈالنے کے بعد. کلیئر ہوگی بات؟ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، یعنی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ مٹی سے تخلیق سے لے کر اور ڈیلیوری تک کے جتنے فیز ہیں وہ اس آیت کے اندر موجود ہیں. دیٹ از وائی اٹ ہیز بین کوٹڈ ہیئر. اسی چیز کو صحیح مسلم کتاب القدر چیپٹر 1 حدیث نمبر 6723، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 2643، یہی چیز جو ہے یہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے. حضرت ابن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک آدمی کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر 40 دن میں لہو کی پھٹکی بن جاتا ہے، دیٹ از علقہ. پھر 40 دن میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، دیٹ از مدغات، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس پہ روح پھونک دیتا ہے. وہ یہ آ گئی، یہ جو سٹیج ہے یہاں سے. ناؤ منیمم میچورنگ ٹائم ٹو ڈیلیوری. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، اور یہ تمہیں وہ جو اوپر آیت ہے سورہ الحج کی، اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ہم اس میں جب تک چاہے رکھتے ہیں، اس کی حکمت اس میں نظر آئے گی.
یہ جو منیمم ٹائم ہے یہ ثابت کرتا ہے یہ بچہ کس کا، سمجھے، یہ ثابت کرتا. اور منیمم ٹائم کتنا ہے یہ بھی قرآن سے ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گائیڈ کیا کہ یہ قرآن میں ہے کہ منیمم ڈلیوری ٹائم جو ہے وہ کتنا ہوگا، اینڈ دیٹ از 6 months. ٹھیک ہے، اس کی کیلکولیشن اس طرح ہے کہ سورہ الاحقاف میں 46واں سورہ 15ویں آیت، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو 30 months یہ آگے، اور جو دودھ چھڑوانا ہے اس کی مدت دی گئی ہے اس میں سورہ البقرہ آیت نمبر 233 میں، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. حول کہتے ہیں سال کو، حولین کہتے ہیں 2 سال کو. ٹھیک ہے، کاملین کمپلیٹ، مکمل، کہ 2 سال جو ہیں وہ. والوالدات کہ ماؤں کے لیے، یرضعن اولادہن کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 مکمل سال تک. ٹھیک ہے، سو دودھ چھڑوانے کی جو عمر ہے 2 سال ہو گئی. دیٹ مینس ہاؤ مینی منتھس، 24. ٹھیک ہے، جو کمپلیٹ پیریڈ دیا گیا ہے حمل کا اور دودھ چھڑوانے کا دیٹ از 30 months. 30 minus 24 6 months. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم از کم ڈلیوری ٹائم ہے وہ 6 months ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ ٹھیک ہوگی بات. اسی وجہ سے جب یہ کیس آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کہ ایک عورت جو تھی وہ اس کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، نکاح سے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو آپ نے اس کو رجم کرنا چاہا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ تو زنا کا معاملہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے روکا اس بات سے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی یہ 2 آیت ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو تو دیٹ مینس کہ وہ جائز اولاد ہے. سمجھے؟ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ روک دیا تھا. کنز الاموال میں یہ روایت موجود ہے 15363 میں، اس کا حدیث کا نمبر ہے کنز الاموال 15363. اس کو امام عبد الرزاق نے بھی کوٹ کیا ہے، عبد بن حمید نے بھی کوٹ کیا ہے، ابن منذر نے بھی کوٹ کیا، اپنی جو ان کی احادیث کے مجموع ہیں. اب اس میں یہ ڈیسیژن کیسے ہوتا ہے؟ ایک خاتون ہے، اس کا نکاح ہوا ایک مرد سے اور 6 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ زنا کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی خاوند کی اولاد جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی. لیکن اگر نکاح ہوا اور بچہ جو ہے وہ 4تھے مہینے پیدا ہو گیا یا 5ویں مہینے پیدا ہو گیا نکاح کی تاریخ سے، ٹھیک ہے، اور وہ نکاح کی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ وہ کنسیومیشن آف میرج بھی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ نکاح کر کے تو آسٹریلیا چلا گیا یا امریکہ چلا گیا اور رخصتی ہوئی نہیں. مراد یہ ہے کہ نکاح بھی ہوا ہو اور رخصتی بھی ہوئی ہو اور ان کو کیا ملے، تنہائی بھی ملی ہو، مل بھی گئے ہو، میٹنگ بھی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، اس صورت میں اگر وہ بچہ 5 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے کی کم مدت میں پیدا ہوگا، اس پہ زنا کا لگ جائے گا. پھر کہا جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے. سو جس سے اس کا نکاح ہوا عورت کا، پھر اس کے ساتھ اس کا نسب نہیں جوڑا جائے گا اس بچے کا. پھر یہ دیکھا جائے گا یہ کس کی اولاد ہے. یہ ہے اس کی امپورٹنس. ٹھیک ہے، سو اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر تو کسی کا بچہ کسی کے متھے لگا ہوتا. اب آگئی کہ جو میکسیمم ٹائم ہے کہ ایک
بچہ جو ہے رحم مادر میں میکسیمم کتنا ٹائم رہ سکتا ہے؟ کم سے کم تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ 6 مہینے، میکسیمم کے اوپر کوئی قرآنی آیت موجود نہیں ہے، یعنی کسی قرآنی آیت میں اس کا ٹائم جو ہے وہ نہیں دیا گیا. اس میں حکمت ہوگی ڈیفینیٹلی. اور جو احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو قول مبارک ہے، اس میں بھی واضح طور پہ کہیں پہ اس کا ٹائم نہیں دیا گیا. مگر فقہ احناف یعنی حنفیہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کو کوٹ کیا جاتا ہے. کسی عورت کا حمل 2 سال سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کاتنے کی لکڑی کے سائے جتنا تبدیل ہو جائے. یعنی اگر اس کا وہ جو چرخہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اگر اس کے سائے جتنا بھی اس کا حجم ہو جائے پیٹ کا، بیلی کا، تو ایون دین بھی ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ 2 سال سے زیادہ جو ہے وہ رحم مادر میں بچہ نہیں رہ سکتا، اس نے ڈیلیور ہو جانا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ سنن دارقطنی میں ہے، کتاب النکاح، حدیث کا نمبر 3813، وہاں پہ یہ کوٹ ہے موجود. اب ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا رضی اللہ عنہ، اور کہنے لگا کہ امیر المومنین 2 سال کے بعد اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ حاملہ تھی. حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا. یعنی خاوند تھا نہیں موجود، 2 سال بعد واپس آیا تو 2 سال ہو گئے تو اس کو گئے ہوئے. واپس آیا تو آگے بیگم جو تھی وہ پریگننٹ تھی، 2 سال وہ گھر پہ ہی موجود نہیں تھا. یہ معاملہ آ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس رضی اللہ عنہ. تو لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا. حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ آپ عورت کو سزا دے دیں گے، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو کیسے سزا دیں گے آپ؟ کیونکہ اپرنٹلی تو یہی نظر آ رہا تھا کہ 2 سال جب مرد گھر پہ ہی نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، سو اگر آپ نے اس پہ زنا کی حد لگانی ہے تو پھر اس پہ تو لگ سکتی ہے، لیکن وہ جب فوت ہوگی تو جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا بنے گا، اس کی ذمہ داری کون لے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اس وقت تک چھوڑ دیں جب تک یہ بچہ ڈیلیور نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. اس عورت نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کے سامنے کے دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو بچہ تھا وہ اپنے باپ سے بھی مل رہا تھا، اس کی مشابہت بھی تھی. تو وہ جو خاوند تھا وہ کیا، اس نے قسم اٹھا کے اس نے کہا جی یہ میرا ہی بچہ. ٹھیک ہے، سو حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے حضرت معاذ بن جبل کے مشورے پہ. انہوں نے کہا کہ عورتیں اب اس بات سے عاجز آ گئی ہیں کہ معاذ جیسے بچے کو جنم دیں. اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی فیصلہ غلط ہو جاتا اور یہ ہلاکت کا باعث بنتا. سنن دارقطنی کتاب النکاح رقم حدیث کا جو نمبر ہے 3815. اب یہاں ہمیں ایک مدت مل گئی 2 سال، اس روایت میں بھی حضرت عائشہ کے قول میں بھی 2 سال مل گئی. مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ یعنی امام مالک کے پیروکار، امام شافعی کے پیروکار اور امام حنبل کے جو مفتیان یہ پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 4 سال ہے. اب یہ ذرا اس کو کیونکہ یہ روایات موجود ہیں اس کو سمجھنا بڑی ضروری ہے، ورنہ کوئی حدیث سامنے آ جو کہ جی آپ نے تو پڑھایا تھا 2 سال ہے، اس میں تو 4 سال ہے، تو وہ بھی سمجھانا ضروری ہے. امام مالک، ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے عرض کی کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک حمل رہ سکتا ہے، جو بھی ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، امام مالک نے فرمایا سبحان اللہ، کوئی شخص یہ بات کیسے کہہ سکتا؟ یہ ہماری لڑکی جو محمد بن عجلان کی بیوی ہے یہ ایک نیک عورت ہے، اس کا شوہر بھی ایک نیک آدمی ہے، اس نے 12 سال میں 3 بچوں کو جنم دیا.
جن میں سے ہر ایک بچہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہا. یہ امام مالک نے کہا. سنن دارقطنی 3816 حدیث کا نمبر. ٹھیک ہے. اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے 4 سال میکسیمم ہے, 4 سال کے بعد سے ڈلیور ہو جانا. مبارک بن مجاہد کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ محمد بن رضوان کی اہلیہ 4 سال حاملہ رہنے کے بعد بچوں کو جنم دیتی تھی. اس عورت کا نام حاملات الفیل رکھا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں حاملات الفیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں نا. سنن دارقطنی حدیث کا نمبر 3817 یہ وہاں موجود ہے. ہاشم بن یحییٰ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا, بولا اے ابو یحییٰ اس عورت کے لیے دعا کیجیے جو 4 سال سے حاملہ ہے اور شدید تکلیف میں ہے. تو مالک بن دینار غصے میں آ گئے. انہوں نے مصحف بند کیا اور بولے یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم انبیاء ہیں. پھر انہوں نے کچھ تلاوت کی, پھر دعا کی اور بولے یا اللہ اگر عورت کے پیٹ میں ہوا ہے تو اسے بھی نکال دے, اور اگر اس کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکے میں تبدیل کر دے, کیونکہ تو جسے چاہتا ہے مٹا سکتا ہے, جسے چاہے برقرار رکھ دے. سورہ الرعد میں یہ آیت موجود ہے. ام الکتاب تیرے پاس ہے, یعنی اس میں چینج ہوگی نا ساری. تو وہ یہ تو سمجھانے کے لیے وہ تو چینج آلریڈی لکھی ہوتی ہے اس کے اندر کہ ایسا ہوگا. پھر مالک بن دینار نے ہاتھ اٹھائے, لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. اسی دوران ایک پیغام رساں شخص آیا اس آدمی کے بعد, بولا تم اپنی بیوی کے پاس پہنچو. وہ شخص چلا گیا. ابھی مالک بن دینار نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ وہ شخص مسجد کے دروازے سے اندر آیا. اس نے ایک بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا جو گھنگریالے بالوں کا مالک تھا. وہ تقریباً 4 سال کا تھا. اس کے دانت پورے تھے لیکن اس کی نال نہیں کاٹی گئی تھی. وہ جو امبلیکل کارڈ ہوتی ہے نا ماں اور بچے کے درمیان, وہ نہیں ابھی کاٹی گئی تھی. سمجھے, اسی طرح لٹک رہی ہوگی نا. ماں سے تو کاٹ دی انہوں نے لیکن بچے سے بھی وہ لٹک رہی تھی. سنن دارقطنی 3818 ٹھیک ہو گئی. بال بھی گھنگریالے تھے اور دانت بھی پورے تھے. اچھا یہ کیس میں نے بھی دیکھا ہوا. میرے پاس کیس آیا تھا یہ ایک, وہ بیچارے بڑے پریشان تھے. وہ کہتے جی اتنے سال ہو گئے ہیں, رپورٹس میں پریگننسی آ رہی ہے, وہ اسکین کراتے ہیں اس میں بچہ ڈلیور نہیں ہو رہا. تو یہ ہو جاتا. احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ جو آثار اور یہ سارا کچھ یہ ٹھیک ہے, مگر یہ ایکسٹرا آرڈنری کیسز ہیں, یہ نارمل کیسز نہیں ہیں, یہ ایکسٹرا آرڈنری کیسز ہیں. اور ایکسٹرا آرڈنری کیسز کے اوپر آپ شریعت کو بلڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے اس سے جو ہے وہ اس کے انوکھے پن کی وجہ سے, ندرت کی وجہ سے, وہ ندرت نام بھی رکھ دیتے ہیں نا بچیوں کا, حالانکہ اس کا معنی ہوتا ہے انوکھا پن, یہ انوکھی چیز ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس پہ بیس نہیں کرتے شریعت کو. انہوں نے حضرت عائشہ کے قول پہ ہی رکھا ہوا کہ میکسیمم جو ہے وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بالفرض حمل کی علامت وقوع پذیر ہو جائے, حیض بند ہو گیا اور کسی غیر معمولی سبب کی بنا پر جنین 2-4 سال یا اس سے زیادہ بھی حاملہ کے پیٹ میں رہ گیا, تو اس کا نسب باپ سے بہرحال ثابت ہوگا, نسب باپ کی طرف ہی جائے گا. جس طرح ہم نے اوپر کیس میں دیکھا کہ وہ رجم کرنے لگے تھے لیکن 2 سال وہ جب بچہ ڈلیور ہوا اس کی شکل شباہت اور ہر چیز اس طرح کی تھی, تو اس لیے پھر وہ رجم کو روک دیا گیا اور اس کا نسب جو ہے وہ قبول کیا گیا اس کے باپ کی طرف. کلیئر ہو گئی جی بات. اب ہماری جو سائنس ہے وہ کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ میکسیمم جو پیریڈ ہے وہ 10 منتھس ہے, اور عام بھی ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں 9 ماہ, یہی ہے نا. وہی کہتے ہیں کہ اگر 10 مہینے سے اوپر ہو جائے نا تو پھر یوٹرس جو ہے وہ پھٹ جائے گی. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے. تو میڈیکل سائنس تو جو ان کی آبزرویشن ہے اس پہ بلٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شریعت جو ہے وہ اس طرح بلٹ نہیں ہوتی. شریعت جو ہے وہ حقیقی واقعات پہ, حقیقی احکامات پہ بلٹ ہوتی ہے. سو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا تو انہوں نے کہاں سے سیکھا؟
ایک ہی سورس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ کوٹ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں ہے، لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قول موجود نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ کا قول اس پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکماً مرفوع ہو جاتا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے کہاں سے سیکھنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا تھا نا، تو اس کے اندر یہ آیت۔ تو یہ ہو گئی پریگننسی۔ ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، جنین، یہ جیم کے اوپر زبر ہے، جنین، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بور تو نہیں ہو گئے ہو؟ ایک سوال تھا یہ کہ پھر یہ ہماری عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا کیوں؟ اور دوسرا کہ اگر یہ اس میں سے یہ اپنا 4 سال کی ہے 2 سال کی ہے تو پھر وہ وہی جو زنا اور اتنا پیریڈ کا اس میں سے پھر کس طریقے سے اس کی ولادت کا پتہ چلے گا؟ جیسے اس میں بتایا کہ اس کے دانت نکل آئے تو وہ وہاں اس کی بلٹ ان ہوتی رہی، وہ پلتا رہا اندر، ٹھیک ہے۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے عدت کا، تو وضع حمل ہی عدت ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ جو پریگننٹ خاتون ہے نا، اس کی جو عدت مکمل ہوتی ہے وہ ڈیلیوری کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو پھر وہ جو اس کا نفاس کا پیریڈ ہے وہ چلتا ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن وہ نفاس کے پیریڈ میں پھر وہ نکاح کی بات چیت ہو سکتی ہے اگر کہیں اور کرنی ہو، عدت پوری ہو جاتی ہے اس کی۔ فار ایگزامپل اگر وہ پریگننٹ ہے اور ابھی اس کا چوتھا، بلکہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8واں مہینہ چل رہا ہے، فرض کریں خاوند نے طلاق دے دی، حالانکہ وہ دینی نہیں چاہیے اس حالت میں، لیکن دے دی اس نے، طلاق تو افیکٹو ہو جائے گی، خاوند گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ 9 مہینے کے بعد بچہ ڈیلیور ہو گیا، تو وہ اب جو ہے نا اس کو عدت اس کی مکمل ہوگی۔ اب وہ اگر چاہے کہیں نکاح کرنا تو وہ بات چیت کر سکتی ہے، نفاس کا ٹائم یا چھلے کا ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ نکاح کر لے، رخصتی کر لے، وہ ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فیٹس ان بورن آف اسپرنگ، یا آپ اس کو آسانی میں بولنے کے لیے ان بورن چائلڈ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ فیٹس میڈیکل ٹرم ہے اور یہ جنرل ٹرم ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ دیٹ از کالڈ جنین۔ انسان کے احکام حکمیہ کا آغاز جنین سے ہوتا ہے کیونکہ اس کی پیدائش ہی وہیں سے ہے، اس کی تخلیق وہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی ماں کا جز ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک بچہ رحم مادر میں ہے تب تک وہ ماں کا حصہ ہے، کیونکہ وہ امبلیکا کارڈ سے، وہ جو نال جس کو کہتے ہیں، وہ ماں سے جڑا ہوا، جو ماں کھاتی ہے وہی بچے کو غذا پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ماں سنتی ہے، دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، بولتی ہے، وہ تمام جو ہے وہ بچے کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں، کیونکہ مائیں جو ہیں وہ پریگننسی کے دوران وہ جو موبائل استعمال کرتی ہیں نا، تو آپ دیکھا نہیں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آتا ہی وہ ہاں وہ جو چیز ہے وہ اس کو ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے، ایکچولی وہ نالج ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے اس کو، اور وہ اس کو رحم مادر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اسی آپ اس چیز کی دلیل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں بولتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مادری زبان۔ عرب عورت کے بچہ پیدا ہوگا وہ عربی بولے گا، یہاں ہمارے یہاں پاکستانی عورت کے بچہ پیدا ہوگا وہ اردو بولے گا، لیکن اب معاملہ الٹا ہو گیا، وہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ وہ جو موبائل یوٹیوب پہ آپ جو مائیں جو دیکھتی ہیں وہ انگلش میں ہے، تو پھر وہ جو انگلش جو ہے وہ بھی ساتھ ہی، اور جب بچہ خود دیکھنے لگتا ہے تو وہ ایزیلی اس کو پک کر لیتا ہے۔ سو جنین جو ہے یہ فاعل کا وزن ہے، جو پیٹرن وزن نہیں پڑھاتے عربی میں، جس سے بھاگ گئے ہو تم سارے کے سارے،
ٹھیک ہے. تمہیں عربی پڑھانا جو ہے نا سومناتھ کا مندر فتح کرنے والی بات ہے. 8 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں اور 9 ابھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور میں کیا کہوں. یہ جناح سے ہے جس کا مطلب ہے جب وہ اس کو ڈھانپے. تو چونکہ رحم مادر میں بچہ ڈھانپا ہوا ہوتا کورڈ ہوتا اس لیے اس کو اس سے ڈرائیو کیا گیا جناح سے اور اس کو کہا گیا جنین. ٹھیک ہے. یہ طلب کے باب میں سے ہے یعنی یہ بندہ خود طلب کرتا ہے اس کو. اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک تو وہ کور میں رہے اور اولاد بھی انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. سو دونوں لحاظ سے یہ طلب کے باب میں آتا ہے. سو جب بچہ جب تک بطن مادر میں رہے اس کو جنین کہا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اعضاء کا ظاہر ہونا کافی ہے جیسے ناخن اور بال وغیرہ. رد المختار یہ ابن عبدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ما عدر المختار کتاب الدیات فصل فی الجنین جلد 12 صفحہ 349 ضیاء القرآن نے اس کو پرنٹ کیا. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ نہ کہا میں اپنے پاس سے لکھ دیا کہیں. پیدا ہونے کے بعد بچے کو صبی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑوا دیا جائے. جب دودھ پینا چھوڑ دے تو اسے غلام کہا جاتا. اور جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک کے بچے کو یافع کہا جاتا. اور جب 15 سال کی عمر کے ہو جائے تو اسے حزورو یا حزورو دونوں لفظ ہیں اس کے لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے. یہ اس کا جو ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے. یہ پڑھانے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں تو عربی میں یہ آ جائے حدیث میں یا کسی عبارت میں آ جائے تو تمہیں پتہ ہو کہ یہ ریفر کس کو کیا گیا. یہ تمہیں یہ ٹرم جو ہے وہ قرآن میں ملے گی سبھی والی. ٹھیک ہے. اور جب جنت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ وہ غلام کا ذکر آتا ہے. دیٹ مینس کہ وہ جو لڑکپن والے جو ہیں لڑکے وہ ہوں گے خدمت میں معمور. ٹھیک ہے. اور سمجھ میں آ گئی بات ہی نہیں سمجھ میں آ گئی. چلو ٹھیک ہے. جنین. اب جنین دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ اکثر لفظ استعمال ہوگا. تو تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ جنین وہ بچہ ہے جو ابھی ماں کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ میں ہی ہے. اس کا سٹیٹس ڈیول ہے. ڈیول سٹیٹس ہے. دوہری حیثیت ہے اس کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ ماں کا حصہ گنا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ علیحدہ سے بھی وجود اس کا تسلیم کیا جاتا ہے. تمام معاملات میں یہ ماں کا حصہ مانا جاتا ہے مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اس کا وجود بے شک یہ ماں کے پیٹ میں ابھی ہے مگر اس کا علیحدہ اس کا وجود جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں اور وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں رائٹس آف فیٹس جنین کے حقوق یا رائٹس آف ان بورن چائلڈ. وہ تھک گئے ہو بور ہو گئے یا سٹن ہو گئے ہو. 4 چیزیں جس میں جنین جو ہے اس کو سیپریٹ اینٹی مانا گیا ہے. نمبر 1 نسب کا ثبوت. نمبر 2 حق وراثت. نمبر 3 وصیت. نمبر 4 وقف کا استحقاق. یہ وصیت اور وقف اکٹھا بھی لے لیتے ہیں. اور نمبر 5 آزادی یعنی اگر ماں جو ہے وہ کنیز ہو تو پھر بچہ جو ہے وہ آزاد ہی ہوگا چاہے ماں کنیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں آ کے اس کی علیحدہ اپنا وجود جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا. آپ سمجھ گئے بات. ثبوت نسب پروف آف لینیج. ٹھیک ہے کہ یہ کس لڑی میں آ رہا ہے. شجرہ اس کا کیا ہے.
منکوحہ اور معتدہ یعنی جو عدت میں ہو خاتون، اس کے جنین کا نسب بالاتفاق اس کے شوہر سے ثابت ہوگا. بیوہ بھی ہو سکتی ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے. جو عدت میں ہے تو اس کے اولاد کا جو نسب ہے وہ اس کے شوہر سے ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ جو عدت والی عورت ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ طلاق یافتہ ہو طلاق بائنہ کے بعد، اور اگر بیوہ ہو تو شوہر کی وفات کے اتنے عرصے بعد ولادت ہو کہ اتنی مدت تک اس عورت کے بطن میں اس کے حمل کا رہنے کا امکان تھا، وہی جو پیریڈ ہم نے پیچھے چیک کیا. ٹھیک ہے. 6 منتھ سے لے کر 2 ایئرس. ٹھیک ہوگی بات. یہ اب سگنیفیکنس نظر سمجھ میں آئی کہ وہ کیوں پڑھایا گیا، وہ کیوں سمجھایا گیا. یہ بیس ہے اس کی. بیس کلیئر نہ ہو تو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو لہٰذا یہ جو نسب ہے اس میں یہ نہیں کاؤنٹ ہو سکتا کہ جی چونکہ اس عورت کا خامد فلانا تھا تو بچے کا باپ بھی وہی ہوگا. آپ سمجھے، یہ وجود اس طرح علیحدہ ہوا ہوگا. تو وہاں پہ اگر وہ ثابت نہیں ہوتا، جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ نکاح کے جو ہے 5ویں مہینے میں ہی بچہ ڈلیور ہو جائے، تو اب وہ خامد تو اس کا ہے لیکن وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے. تو یہاں بچے کا وجود علیحدہ ہو گیا. کلیئر. اگر جنین سے ثبوت نسب کا قبل از ولادت مرد انکار کر دے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا جو انکار ہے قابل اعتبار نہ ہوگا. یعنی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے باپ یہ کہہ دے کہ جی یہ میرا بچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ڈیلیوری سے پہلے یہ جو اس کی ریجیکشن ہے نا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب ڈیلیور ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد لیان کے ذریعے زوجین میں تفریق عمل میں آئے گی. لیان یہ ہے وہ ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں یہ تیرا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا بچہ نہیں ہے. پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ہم یہ ڈیٹیل یہ دیکھ لو یہاں پہ. خاوند 4 دفعہ یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کی طرف زنا کی نسبت کرتا ہوں، یعنی یہ جو اس کی اولاد ہے اس کے، یہ میرا نہیں ہے، یہ زنا کی پیداوار ہے، میرے سے نہیں ہے یہ اولاد. اور وہ کہے کہ جی میں سچا ہوں. اور 5ویں قسم یہ ہو کہ وہ کہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو. یہ لیان ہے. اور بیوی 4 دفعہ خاوند کے جھوٹا ہونے پہ قسم کھائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بچہ اسی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور 5ویں قسم یہ کھائے کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو اللہ میرے پہ عذاب نازل کرے. ٹھیک ہے. تو یہ جب وہ کہہ دیتی ہے تو پھر وہ زنا کی حد سے فارغ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اس وقت تک تھا جب سائنس نہیں تھی. اب تو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ بھی آ گئے، لیکن ڈی این اے کے ساتھ پھر بھی چونکہ یہ شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ لیان جو ہے یہ اس کو پریکٹس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ڈسپیوٹ سیٹل ہو جاتا ہے. بالکل. بس وہ پھر وہ یہی نا آگے آ رہا ہے جہاں سے زوجین میں تفریق عمل میں آئے گی. پھر وہ اگر کہتا ہے جی میں نے پھر بھی نہیں رکھنا اس کو تو نہ رکھے، لیکن وہ اس کی جو پیرنٹ ہوڈ ہے اس سے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو، وہ سیٹل ہو جائے گی. وہی نومولود کا رشتہ نسب اس مرد سے منقطع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں سچا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور بیوی اس کے جواب میں نہیں کہتی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی جو پیرنٹ ہوڈ ہے وہ اس مرد کی طرف نہیں جائے گی. لیکن اگر بیوی جو ہے وہ کاؤنٹر اس کو کر دے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر وہ نسب جو ہے اس اور مرد کی طرف ہی جائے گا اس کا. یہ اس کا یہ معنی ہے. ہاں وہ تو پھر یہ بدایع ثنایا میں ہے، المغنی ابن قدامہ کی جو ہے اس میں ہے، اور یہ میں نے لیا اس کو قاموس الفقہ سے.
آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔